بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي شجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق اللہ العظیم۔ سورہ نازعات ہے۔ اس سورت کے اندر مختلف چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ اس کے مضامین کے اعتبار سے میں نے اس کا پہلا حصہ پچھلے ہفتے عرض کیا تھا۔ اب یہاں سے لے کے ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی آیت نمبر 26 تک نہیں، آیت نمبر 14 تک دوسرا حصہ ہے اور آیت نمبر 15 سے لے کے 26 تک تیسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں اللہ کی قسموں کا بیان تھا، جو اللہ نے قسمیں کھائی تھی۔ آج جواب قسم کا بیان ہے، یہ دوسرا مضمون، اور تیسرا ایک استدلال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا۔ جواب قسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا۔ جہاں قسم کھاتے ہیں وہاں جواب قسم بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ قسم سے میں نے یہ کام کیا ہے، قسم سے میں نے یہ کام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ قسم سے تو لفظ قسم ہو گیا، اور وہ جو کام ہے وہ جواب قسم ہے، وہ جو کام نہ کرنا ہے وہ جواب قسم ہے۔ تو جو یہ معاملہ ہے آج کے اس درس میں ہم جواب قسم کو سنیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس چیز کے اوپر قسم لی گئی ہے، قسم تو فرشتوں کے ذریعے سے کھائی گئی، لیکن جس چیز کے اوپر قسم کھائی ہے وہ کوئی عظیم الشان چیز ہے۔ جو شخص جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے تعلقات بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اور اس کی قسم جس چیز پر ہوتی ہے وہ بھی اتنی بڑی ہے۔ 1923 کے اندر جب ٹیپو سلطان مر چکا تھا، شہید ہو چکے تھے، اور حیدر علی جو ٹیپو سلطان کے والد تھے وہ بھی شہید ہو چکے تھے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ 1899 میں شہید کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی جتنی ہستیاں تھیں ان سب کو یا تو شہید کر دیا گیا یا مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ یعنی وہ لوگ جو کہ دشمن کے مقابلے میں برابر اٹھتے جا رہے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم اس قوم کو ختم نہیں کر پا رہے۔ انہوں نے بہت سے لوگوں کو خریدا، لیکن بہت سے لوگ ان کے جنرل بخت خان، اس نے بڑا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور پھر وہ اسی پہ ختم نہیں۔ سراج الدولہ کے خلاف بڑی خطرناک سازش ہوئی، لیکن وہ بھی مارے گئے، ٹیپو سلطان بھی شہید ہو گئے، اور بڑے بڑے مد مقابل سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بڑی عظیم روحانی شخصیت سے، اور سید احمد شہید بھی شہید کر دیے گئے۔ ان کے خلاف غداری والے اپنے مسلمان تھے کہ جنہوں نے سید احمد شہید کو بالا کوٹ میں لایا، اور جو ان کے خلاف جو سکھ تھے ان کو اوپر والی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیے کہ یہاں سے سید صاحب کے اوپر فائرنگ کر کے ختم کریں۔ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے لیے خود مورچے دیے، مسلمانوں نے مورچے دیے، تو لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں سے ڈر گئے تھے۔ ٹیپو سلطان تو 1799 میں مارے گئے،
سید احمد شہید 1899 میں مارے گئے، یعنی ان کو 200 سال ہو گئے تھے لڑائی کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، کہ یار ہم کب تک لڑتے رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جسمانی طور پر ان لوگوں کو جتنا بھی توڑ دیں یہ دوبارہ جڑ جائیں گے، دوبارہ مستحکم ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کو ذہنی طور پر، فکری طور پر توڑ کے رکھ دیں۔ نظریاتی طور پر انہوں نے ہمیں توڑنا شروع کیا 1923 سے، جب لارڈ میکالے کو ہندوستان بھیجا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ سارے پی ایچ ڈی کچی فیل ہو گئے۔ جو سارے پڑھے لکھے لوگ تھے، سارے اطباء بیکار، اب وہ علاج نہیں کر سکتے، جتنے بھی ہزاروں اطباء بیکار۔ کون علاج کر سکتے؟ صرف ڈاکٹر علاج کر سکتے، اگر کسی اور نے علاج کیا اس کو پھانسی چڑھا دیں گے۔ اب اگر پاکستان میں رول لگ جائے کہ جو FCPS اور MBBS جتنے بھی ہیں سب کو علاج کی اتھارٹی ختم، یہ علاج نہیں کر سکتے، ایک فلاں اسپیشل ڈگری ہے، صرف وہ لوگ علاج کرا سکتے ہیں، تو یہ ڈاکٹر تو بیکار ہو گئے نا۔ ڈاکٹروں کے پاس کوئی جائے گا؟ الاؤ نہیں ہے، ان کو الاؤ نہیں ہے، لہذا نہ وہ علاج کر سکتے قانونی طور پر۔ 2-4 دن کریں گے، 2-4 مہینہ مقابلہ کریں گے، اس کے بعد سب ختم ہے نا۔ نظریاتی طور پر توڑنا اسے کہتے ہیں۔ لہذا انہوں نے جو ہمارے پاس تعلیمی نہج تھی اس کو صفر کر دیا، اپنی ایک تعلیمی نہج کو لے کر آگے، اور سب کو مجبور کیا کہ اسی تعلیمی نہج پہ چلے۔ اور پھر جب وہ خود پڑھاتے تھے اور اسی کے اوپر چلاتے تھے تو پہلے پہل مقابلہ ہوا، مقابلے کے بعد آخر کا جس کی حکومت ہوتی ہے وہ اوپر ہوتا ہے، تو جس کی حکومت تھی وہ اوپر ہوا، اور باقی جو مسلمان نیچے تھے وہ نظریاتی طور پر ٹوٹنا شروع ہو گئے، اور ایسے نظریاتی طور پر ٹوٹے، ایسے ٹوٹے کہ آج تک قرآن سے آشنائی نہیں ہو سکی۔ ارے کون ہے جو قرآن سن کے روتا ہے ہماری مسجدوں میں؟ سارے کہتے ہیں مولوی صاحب چھیتی مکاؤ، جلدی ختم ہوا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کون ہے جو سننے کا شوق رکھتا ہے؟ کون ہے جو سن کے شوق، پہلے درجے شوق کا ہوتا ہے؟ کون ہے جو سن کے اس کو ڈرتا ہے؟ کون ہے جو سن کے اس سے پریشانی دماغ پہ لیتا ہے؟ بھائی اللہ نے قرآن میں اتنا کسی جگہ ڈرایا ہے، کسی جگہ دھمکایا ہے، کسی جگہ رلایا ہے، کسی جگہ پیار دیا ہے، کسی جگہ محبت کا اظہار کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا۔ بھائی یہ اس کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو درس قرآن سے کے عنوان سے علماء کرام کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو آپ حضرات سورہ نازعات سنتے رہتے ہوں گے، یہ 30ویں پارے کا انتخاب اسی لیے کیا تھا کہ کم از کم یہ صورتیں ایسی ہیں جو عام طور پہ پڑھائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں، کم از کم اس کا مفہوم اور معنی پتہ ہو، کچھ تھوڑی سی آگاہی ہو۔ تو والنازعات غرقاً کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قسمیں کھائی ہیں، ان قسموں کے پیچھے کیا حقائق تھے، کیا باریکیاں تھیں، میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے وہ ساری باتیں عرض کر دی تھیں۔ یوم ترجف الراجفہ، قسم کھانے کے بعد اللہ نے جواب قسم دیا کہ میں یہ ساری قسمیں کھائیں، اور فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ، وہ دن آئے گا جو کہ ہلا دینے والا ہوگا، وہ دن آئے گا جو کہ ہلا دینے والا ہوگا، اور تتبعها الرادفہ، اور اس کے پیچھے بھی ایک ہلا دینے والا آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل جو ہے وہ ڈر رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اور یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم اس دن میں واپس لوٹائے جائیں گے، اس دنیا میں واپس لوٹائے جائیں گے۔ اذا كنا عظاما نخرا، جب ہم
بوسیدہ ہڈیاں بن جائیں گے اس وقت قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہوگی تو بڑی خسارے والی ہوگی، اور تم جانتے ہو ہم نے تو کبھی خسارہ کیا ہی نہیں۔ ایسے مذاق اڑاتے تھے، ایسے مذاق اڑاتے تھے کہ تم جانتے ہو ہم نے تو کبھی خسارہ کیا ہی نہیں، اور تم ہمیں بتا رہے ہو کہ ہم نے خسارہ کیا، جبکہ تم لوگ خسارے والے ہو، تم لوگ نقصان والے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ہم نقصان والے ہیں۔ اس طریقے سے مذاق اڑاتے تھے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی ہوگی جیسے زجرہ ہوتی ہے۔ بتاتا ہوں زجرہ کیا ہوتی ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، اور سارے کے سارے وہ جمع ہو جائیں گے زمین پر۔ یہاں تک جواب قسم ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر بیان کیا ہے۔ جس شخص کو فکر آخرت ہوتی ہے اس شخص کو اس کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے۔ اگر فکر آخرت نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے حاضری کا استعداد نہیں ہے، تو یہ آیات کتنی بھی گرج رہی ہوں کوئی اثر نہیں ہوگا، سن کے سننی ہو جائے گا، بھول جائے گا۔ دوستو دل کے کانوں سے یوم ترجف الراجفہ، وہ دن آئے گا جو کہ ہلا دینے والا ہوگا۔ اور راجفہ اور رجف کہتے ہیں وہ چیز جو کہ انسان کو ہلا دے۔ ہلا دینے کا دیکھیں، ایک پانی ہلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک انسان کو ہلانا ہوتا ہے، یہ دونوں چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ انسان کو ہلانے کا مطلب ہے جھنجھوڑ کے رکھ دینا، انسان کے دل کو جھنجھوڑنا یہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ وہ دل ہمیشہ اس وقت جھنجھوڑا جاتا ہے جب انسان کو ٹینشن کی انتہا ہوتی ہے، جب انسان کو فکر کی انتہا ہوتی ہے، اس وقت دل جھنجھوڑا جاتا ہے۔ تو بھائی ہمیشہ جس وقت انسان کو گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اس وقت بھی انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ جب اس کو گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے اور گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے بھی ابتدا میں دل کی کیفیت یہی ہوتی ہے جو کہ قیامت والی ہوتی ہے کہ دل جھنجھوڑا جا رہا ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے کبھی بھی دل خوش نہیں ہوتا، نفس خوش ہوتا ہے، دل کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قیامت کو اسی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ قیامت کا ایک نام راجفہ بھی ہے، راجفہ کا مطلب ہے ہلا دینے والی۔ اس کو ہلا دینے والی یا تو اس اعتبار سے کہتے ہیں یا دوسرے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس وقت زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ اور زمین کو کیسے ہلایا جائے گا؟ زمین کو ایسے ہلایا جائے گا کہ جیسے زلزلے سے زمین ہلتی ہے ایسے زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ہمیں اس کرب سے بچائے، اس تکلیف سے بچائے، قیامت کی سختیوں سے بچائے۔ بڑا ہی بد نصیب زمانہ ہوگا جس کے اوپر یہ قیامت کا وقت آئے گا۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے جہاں بھی قیامت کا ذکر کیا تو دو جگہ دو طرح کا کیا، تو اس کی ایک صورت تو یہ کہ ایک تو اندر سے جھنجھوڑا جانا، ایک اللہ زمین کو ہلا دیں گے، اور تیسری صورت یہ ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ایک سور پھونکا جائے گا۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہمارے استاد محترم نے اس کی جو تعبیر فرمائی تھی وہ ایسے فرمائی تھی کہ وہ ایک جیسے باریک آواز ہوتی ہے، بانسری کی آواز ہوتی ہے، اس طریقے سے آواز شروع ہوگی، لیکن وہ آواز بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اور وہ بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی، ایسے بڑھے گی کہ بے چینی ہونا شروع ہو جائے گی، اور بے چینی کے ساتھ زلزلے آنا شروع ہوں گے، اور اس کے ساتھ عمارتیں ہوا میں اٹھ کے ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی اور ریت بن کے نیچے گریں گی، اور انسان بھاگنا شروع ہوں گے، لیکن ان کے کان پھٹنا شروع ہوں گے، کانوں سے ان کے دل پھٹنا شروع ہوں گے۔ یہ ہے یوم ترجف الراجفہ۔ تو یہ نفحہ اولا ہے۔ نفحہ اولا کا مطلب ہے کہ زندہ انسانوں پر قیامت آئے گی۔ تتبعها الرادفہ، رادفہ کہتے ہیں پیچھے، اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی، پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی سے کیا مراد؟ تتبع کا مطلب ہے اتباع کرنا، پیچھے آنا۔ رادفہ کا مطلب ہے ردیف، جو موٹر سائیکل میں پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو ردیف کہتے ہیں، جو گھوڑے میں پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو تتبع رادفہ، رادفہ قیامت چونکہ مؤنث ہے تو اس وجہ سے اس کے رادفہ کا لفظ استعمال ہوا۔ تو بہرحال تتبع رادفہ، اس کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی، مطلب یہ کہ نفحہ ثانیہ ہوگا۔ میں سورہ واللیل کے اندر اس کی بڑی تفصیل بتا چکا ہوں۔ خلاصتاً یہ کہ اللہ رب العزت انسان کو
وہ اس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا درمیان میں کتنا عرصہ ہوگا؟ 40 سال ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. درمیان میں بعض لوگوں نے کہا کہ زمین سے آسمان سے ایک بارش ہوگی اور بارش ہونے کے ساتھ یہ سارے کے سارے اجسام زمین سے ختم ہو جائیں گے اور زمین کو بالکل چاندی کی طرح سفید بنا دیا جائے گا اور چٹیل میدان ہوگا، پہاڑ سارے ختم کر دیے جائیں گے اور دریا اور سمندر سارے مٹا دیے جائیں گے اور زمین بالکل ایک چٹیل میدان اور اس طرح بعض روایت میں کہ سفید چاندی کی طرح چمک رہی ہوگی، سورج اس کے قریب آ چکا ہوگا. اللہ سارے کے سارے جسموں کو، جو ہمارے یہ ابدان ہیں، ہمارے یہ جو بدن ہے چاہے مٹی میں گل سڑ کے ختم ہو چکے ہوں، اللہ دوبارہ ان جسموں کو زمین سے پودوں کی طرح اگائیں گے. یہ جسم پودوں کی طرح اگیں گے اور اگنے کے بعد یہ پڑے رہیں گے اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ سارے کے سارے اجسام کے اندر روح پھونکی جائے. چنانچہ روح پھونکی جائے گی اسی زمین کی، اسی آب و ہوا کے اندر، اسی اڑتی ہوئی مٹی کی لہروں کے اندر. انسان کا جسم پڑا ہوا ہوگا، اس کے لمبے لمبے بال ہوں گے اور جسم اس کا 40 ہاتھ اونچا ہوگا. یعنی کہ جسم یہی ہوگا لیکن اللہ اس کو بڑا کر دیں گے. عقل انسان کی پوری کھول دی جائے گی اور پھر جب اللہ روح پھونکیں گے تو یہ اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد اپنے بالوں کو جھاڑیں گے. بالوں کو جھاڑیں گے اور بالوں کو جھاڑیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ یہ کس نے ہمیں ہمارے خواب سے جگا دیا اور کس نے ہمیں ایک وقت کے بعد اٹھا دیا. تو تتبعها الرادفہ، یہ آئے گی. دیکھو دوستو، یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے سب کے ساتھ ہونی ہے. اللہ قرآن میں جو فرماتے ہیں میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ معاملہ ہو کے رہے گا. اس دن کی تیاری کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، اس دن کی فکر رکھنی. اور دوستو ایک بات سمجھنا کہ آپ ایک دن میں 6 دن کا کھانا نہیں کھاتے. یہ فکر ایک درس قرآن سننے سے کبھی بھی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی. یہ روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑی فکر کرنے سے ہوگی. چند منٹ بیٹھ کے فکر کریں کہ میں آخرت کے لیے تیار ہوں، کہ آخرت کے لیے جو میری ابھی پروفائل ہے یہ بالکل تیار ہے، کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کو تیار ہوں، کہ اپنے آقا کو چہرہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، اپنے آقا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. روزانہ کی بنیاد پہ صرف چند منٹ کے لیے یہ کام کریں، ورنہ یہ فکر پیدا نہیں ہوتی. آپ یہاں سے نکلیں گے یقین کیجیے گا بھول جائے گا. اور جو شخص دینی مجلس میں آتا ہے شیطان اس کے پیچھے اتنا زیادہ لگتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے یہ کسی طریقے سے دینی مجلس سے دور رہے، یہ کسی طریقے سے اللہ کا نام سننے سے دور رہے. کوئی عارضہ لگا دو، کوئی پیٹ میں درد کر دو، کوئی چپل گھما دو، کوئی چھوٹا موٹا کام کر دو. وہ بقدر انسان کی چستی کے بعضوں کے اندر کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے چھٹی کرنے کا، بعضوں کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے آنے کا، بعضوں کو بہانہ تھوڑا سا لمبا بہانہ چاہیے، بعضوں کو چھوٹا سا بہانہ چاہیے. جس کا جتنا دل ہوتا ہے شیطان اس حساب سے اس کو ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. تو بھائی ہم نے اس دن کی تیاری کرنی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ کرنی ہے. یہ صرف ایک درس قرآن سننے سے نہیں ہوتا، یہاں سے آپ کو فکر ملتی ہے. اس فکر کو قائم رکھنا آپ کا کام ہے. شیخ لے چلے گا تجھے دوش پر، اے راہ رو تیرا کام و خیال ہے. شیخ تو بتلا دیتا ہے بس راہ پہ چلنا، راہ رو تیرا کام ہے. راہ پہ ہم نے خود چلنا ہے، میں نے خود چلنا ہے، آپ نے خود چلنا ہے. ہاں یہ تو کارواں ایسا ہے کہ اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا، آپ کی تنہائیوں میں نہیں ہوگا، آپ کے اسکول اور کالجز میں نہیں ہوگا، ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ نہیں ہوگا. یہ تو فکر انسان کو جب حاصل ہوتی ہے اس کے بعد اس میں تبدیلی آتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اللہ کی رحمت کا مراقبہ کر لو تو کافی ہے. آج کے تباہ اتنے کافی نہیں ہیں کہ وہ صرف اللہ کی رحمت سے ان کے بہانے سے گناہوں سے بچ جائیں گے. وہ تو گناہ کرتے وقت دے گا اللہ معاف کر دیں گے، بس گناہ کر لو اللہ معاف کر دیں گے. ایک دو بار ٹی وی دیکھ لیے تو کیا، وہ اگر اس کو فکر نہیں ہے، اگر اس کو پریشانی نہیں ہے تو یہ سوچے گا ہی نہیں کہ ہائے یار میں تو ٹی وی دیکھوں، اللہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا. اسی حالت میں تتبعها الرادفہ، اس دن جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اگر حالت گناہ میں مرا ہے تو حالت گناہ میں اٹھایا جائے گا. وہ گناہ اس کے ساتھ چمٹا ہوگا اور پریشانی الگ ہیں لیکن یہ گناہ اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہوگا. اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے گا قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل ڈرے ہوئے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں چھپی ہوئی ہوں گی. دل ڈرے ہوئے ہوں گے. واجب اگر آپ دیکھیں ڈرنا کیا ہوتا ہے، میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں لیکن بار بار اس لیے سناتا ہوں اللہ میرے دل میں بھی بٹھا دے. ہم
اسکول میں جاتے ہیں بچے، سارے تو اسکول جانے والے ہیں نا ماشاءاللہ، گئے ہوئے اسکول میں جب کبھی کام نہیں کیا ہوتا تھا تو ڈر لگتا تھا نا، یا اللہ آج پی ٹی صاحب نہ آئے، یا اللہ آج عمران خالد صاحب نہ آئے، یا اللہ آج فلانا ماسٹر صاحب نہ آئے، اور طرح طرح کے بہانے، آج یہاں سے گزر کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں سے گزرنے کی وجہ سے استاد نہ آئے، اس طرح کے بہانے کرتے ہیں، اللہ آج استاد جی نہ آئے۔ وہ ایک استاد جی جو وہ دریا کے کنارے کھڑے تھے، پاؤں پھسلا تو وہ اندر جا کے ڈبکیاں کھانا شروع ہو گیا۔ ایک طالب علم کو کہا جلدی سے آؤ مجھے نکالو، تو وہ بھاگا اسکول کی طرف۔ اسکول کی طرف کیوں جا رہے کہ میں بتانے جا رہا ہوں کل چھٹی ہے۔ استاد مر گیا تو ظاہر بتا چھٹی ہوگی۔ ایک اسکول گرا، سارے بچے نا، آگ لگی اسکول میں، سارے بچے ہنس رہے، ایک بچہ رو رہا ہے، یہ دیکھو یہ کتنا اچھا بچہ، اس کو اسکول کے گرنے کا کتنا غم ہے، یہ سارے پاگل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں اسکول کی اہمیت کیا ہے۔ ہاں بیٹا ان کو بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ صحیح میں ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اسکول تو گر گیا، آپ لوگ زندہ ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اسکول میں جاتے ہیں تو ٹینشن ہوتی ہے نا، نوکری میں جاتے ہیں کام نہیں کیا ہوتا تو ٹینشن ہوتی ہے، نوکری میں جاتے ہیں اور ٹائم ملا ہوا ہے اس کو پورا نہیں کیا، ٹینشن ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ باس ناراض ہو جائے۔ ارے یہ ڈر دنیا میں مطلوب ہے، دنیا میں یہی ڈر مطلوب ہے۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن تو دل ڈرا ہوا ہوگا، دل سب کا ڈر، انبیاء کا دل بھی ڈرا ہوگا، حتیٰ کہ آئے گی جہنم، آئے گی اور وہ چیخ مارے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جہنم آئے گی اور وہ چیخ مارے گی۔ تو وہ چیخ مارے گی تو حدیث میں آتا ہے اگر کسی نبی کے پاس 70 انبیاء کا عمل بھی ہوگا، اگر کسی شخص کے پاس 70 انبیاء کا عمل بھی ہوگا، وہ بھی کہے گا یا اللہ میری جان بچا۔ دل اس دن اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، زندگی میں ہر مقام پر کوئی نہ کوئی نیکی کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس نیکی کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تاکہ آگے وہ نیکی محفوظ رہ سکے۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ سورت کے آخر میں وہ بات آنی تھی، چلے ابھی سنا دیتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں جنتی ہوں تو میری بیوی ہے، اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق۔ یہ کیا بول دیا بادشاہ سلام؟ تو عالمہ تھی، پڑھی لکھی تھی، پردے میں چلی گئی۔ تب دنیا میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے جہنمی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا رشتہ تو مشکوک ہو گیا، تو طلاق ہی بہتر ہے، الگ ہو جانا بہتر ہے۔ بہت سے علماء سے پوچھا، علماء نے کہا جی الگ ہو جائیں آپ کو، اس لیے کہ جنتی جہنمی ہونا ڈیفائن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ جنتی اس وقت ہیں نہیں، جب آپ جنتی اس وقت نہیں تو طلاق تو واقع ہو گئی۔ تو ایک عالم دین ان کو تنہائی ملے گی اور کہنے لگے کہ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ناراض نہ ہو۔ کہ جی پوچھیں۔ کا سوال یہ ہے کہ کبھی کوئی ایک ایسا کام جو آپ نے اللہ سے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو، کوئی ایک ایسا کام آپ کی زندگی میں ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے۔ ابھی کیا کام ہے؟ تو ایسا ہوا کہ میرا بستر، یہ جو اس نوعیت کے لوگ تعیش والے ہوتے ہیں ان کے آگے پیچھے عورتیں زیادہ ہوتی ہیں، کہنے لگے کہ ایک دن میری ایک لونڈی نے میرا بستر سجایا، بستر سجا کے اس کو تھوڑی دیر ہوگی، کمرے میں تنہائی تھی، تو مجھ پر شیطان غالب ہوا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ وہ لونڈی ہے، وہ مجھے انکار نہیں کر سکتی، انکار کرے گی میں کہتا ہوں اڑوا دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اور میں اس کو خریدا ہے میرے پاس۔ تو میں نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو اس نے کہا یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ لگا اس کا یہ کہنا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جا آج سے تجھے میں آزاد کرتا ہوں، جو تجھے چاہیے وہ دیتا ہوں، جا چلی جا۔ کہ صرف مجھے وہ کام یاد ہے جو میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ یعنی بادشاہ سلام طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا، تو اس وقت جو ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کوئی نیکی کی ہوگی تو ان کو وہ نیکی یاد آئے گی۔ دوستو
میں جب یہ آیت پڑھ رہا تھا نا، اتنی پریشانی ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی. میں چاہتا ہوں کہ یہ پریشانی آپ لوگ بھی لیں کہ دل اس دن ڈرا ہوگا تو کس عمل کی وجہ سے ڈرا ہوگا؟ وہ ایک عمل تو ہے، کتنے عمل، کتنے وقت، کتنے ایام غفلت میں گزارتی ہے، کتنی تسبیحات کرتے ہوئے غافل رہے، کتنی نمازیں پڑھتے ہوئے غافل رہے، پتہ نہیں کس پہ پکڑے جائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اور کہیں گے اے ابراہیم آپ اللہ سے سفارش کریں، حساب کتاب لیں، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نے اللہ کی تبلیغ کرنے کے لیے چند باتیں خلاف واقعہ کہہ دی تھیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بات جھوٹ نہ لکھ لی گئی ہو، اس لیے میں نہیں جاتا. زندگی میں صرف تبلیغ کرنے کے لیے، دوسروں کو گھمانے کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ اسے بل فعلہم کبیرہم، اس بڑے نے کیا ہے. اگر تم اس کو مانتے ہو تو اس نے کیا، اگر تم مانتے ہو کہ بتوں نے کیا، بت سب کچھ کرتے تو اس نے کیا. یہ میں نے ان کو الزام دیا تھا، لیکن اب مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس کو جھوٹ نہ سمجھ رہے. اگر اللہ نے اس کو جھوٹ بول دیا کہ تم نے یہ جھوٹ بولا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اتنا نبی اتنا ڈر رہے، قلوب یومئذ واجفہ، اس دن ان کے دل اس لیے ڈر رہے. ہمارا دل کس وجہ سے ڈر رہا ہو؟ دوستو اگر آج دل کسی وجہ سے ڈرتا ہے نا تو اس عمل کو چھوڑ دو، اس عمل کو چھوڑ دے. کسی عمل کی وجہ سے دل ڈر رہا ہے، کسی عمل کی وجہ سے دل اپنے آپ کو اندر سے ملامت کر رہا ہے، کسی عمل کی وجہ سے آنکھ جھک رہی ہے، تو سمجھ لو کہ یہ عمل قیامت کے دن بھی رلائے گا، قیامت کے دن بھی پریشان کرے گا. تو کون سے لمحات ہیں، کون سے اوقات ہیں جو دل کو ان دنوں میں ڈرائیں گے؟ کون سے اوقات، کون سے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے اس دن دل ڈر جائے گا؟ اس عمل کو آج چھوڑیں. اللہ پہلے سے خبر دے. ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں اس دن جھکی ہوں گی. اس میں بھی وہی بات ہے. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ. اور یہ جو لوگ آپ کے مقابلے میں آتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں انا لمردودون فی الحافرہ. کیا ابصارها خاشعہ، اس دن بصار، آواز جو، آنکھیں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں گی. اور آنکھوں کے جھکنے کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ اس دن خاشعہ کے ساتھ صرف خشعت آنکھوں کے ساتھ نہیں، یہ آوازوں کے ساتھ. وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت، کروڑوں لوگ، اربوں پدموں لوگ ہوں گے. خود سوچے کتنے لوگ آئے ہوں گے. اس وقت 6.5 ارب لوگ موجود ہیں، جو سارے کے سارے اس وقت زمین پہ موجود ہوں گے. تو کتنا رش ہو، رش کے ساتھ ویسی سب لوگ خاموش ہوں تب بھی کتنا شور محسوس ہو رہا ہے. لفظ میں وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا، یہ پاؤں رکھنے کی آواز، ٹک ٹک ٹک، صرف پاؤں رکھنے کی آواز آئے گی. اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں آئے گی. لوگ اتنا گھبرائے ہوئے ہوں گے، اتنا ڈرے ہوئے ہوں گے. وانذرهم یوم الآزفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین. اس دن دل گھبرائے ہوئے ہوں گے، دل پریشان ہوں گے. آج دل کو پریشان کر لیں کہ آیا کوئی عمل ایسا ہے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے چند سیکنڈ کے لیے سوچتے ہیں آج دن میں کوئی ایسا عمل ہوا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ جی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. بس اس عمل کو مٹوا کے سوئیں، اس عمل کو ریز کروا کے سوئیں، چاہے کتنا بھی گندا عمل کیا. حدیث میں آتا ہے اگر دن میں 70 گندے عمل کیے، 70 مرتبہ استغفار کرو میں معاف کروں گا. 70 کا مطلب بھی 70 نہیں، 70 کا مطلب 170، 700، 800. اگر دن میں 800 مرتبہ بھی اللہ کو ناراض کی دوبارہ کرو، اور جو دن میں 70 مرتبہ اللہ کو ناراض کرنے کے بعد توبہ کرنے والا ہے تو اللہ اس کو گناہ گار نہیں لکھتے. اللہ کیا پتہ ہے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کا، اے دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس لیے مجھ سے وہ معافی مانگ رہا ہے. کرتا تو گناہ ہے، مجھ سے بھول جاتا ہے، مجھے بھول جاتا ہے، لیکن مجھ سے معافی ضرور مانگتا ہے. یہ دیکھو میرے بندے، مجھے اپنے اس بندے پہ فخر ہے. تو دن میں اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، رات میں اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے، سونے سے پہلے، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے، اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ کے اٹھا کریں، تاکہ دل اس دن ڈر رہا ہو تو دل کو یاد بھی ہو اللہ جی معافی بھی مانگی تھی، اللہ جی معافی بھی مانگی تھی.
اور جتنی پیچھے گزر چکی کوئی بات نہیں، اس کی آج معافی مانگ لے، اس دن کی شرمندگی سے بچے۔ اللہ کہیں گے ہاں میرے بندے گناہ کیا تھا، اللہ جی کیا تھا لیکن معافی بھی مانگ لی تھی، اللہ جی آپ سے معافی مانگ لی تھی، آپ تو معاف کرنے والے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اب یہ مقابلین جو مد مقابل ہیں وہ کہیں اذا كنا عظاما نخرا، وہ آیا نا مغیرہ بن شعبہ اللہ کے نبی کے پاس، اور آیا اس نے وہ ہڈی اٹھائی اور ہڈی کو مٹھی میں مسلنے کے بعد پھونک ماری تو وہ اڑ گئی۔ تو اس نے کہا کہ کیا اللہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ تو اللہ نے قرآن ایسا زبردست جواب دیا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمیں یہ مثال بتاتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ ہمیں کر کے دکھا رہا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اور اپنے آپ کو بھول گیا، وَنَسِيَ خَلْقًا، آگے کیا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہا کہ یہ جو ہڈی ہے اس کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس کو بتاؤ کہ جس نے پہلے اس کو بنایا تھا نا وہ پھر دوبارہ بنائے گا۔ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کی کمپوزنگ بڑی زبردست، تو میں نے جب کمپوزنگ کرنا شروع کی تو میرا کوئی استاد ہی نہیں تھا، میں اپنے آپ سے ان پیج کے اندر مجدد بن گیا۔ ایسی اس نے جب میری، وہ تو بہت بڑے اخبار میں کام کرتا تھا، اس نے میرے فیصل یار تو یہ کرتا کیا رہا ہے؟ اس نے اتنی محنت کر کے ٹائٹل بنایا، وہ سارا جو کورل میں ٹائٹل بنتا ہے میں نے سارا ان پیج میں بنایا تھا، تو یہ کیسے یہ تم نے؟ میں نے کہا بھائی میں جہاں سے جگاڑ لگا میں نے بنا دیا۔ تو وہ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، جو ان پہ جانتے ہیں، یہ چھوٹا سا پروگرام ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ جب آیا نا تو حضرت نے مجھے یہ 5 صفحات کی فہرست ہے، مجھے پتا ہے ایک صفحہ جو ہے وہ 30 منٹ میں کمپوز ہوتا ہے، یہ 5 صفحات کی فہرست ہے، تو اس کو تم ایسا کرو یہ ادھر لگاؤ کاغذ، ادھر کاغذ لگاؤ، ان کے ساتھ چپکا کے میں نے حضرت والا کو دکھانا ہے کہ حضرت ہم اس کو ایسا بنائیں گے۔ صرف آدھا گھنٹہ میں پریشان، اوپر سے وہ ہمارے ساتھی آ گئے، تو میں نے اس کو کہا بھائی اس کی یہ ہے کام، اس کو جوڑنے، آپ مجھے بتاؤ کیسے کروں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ میں نے تو حضرت کی بات سن لی، اور سن کے میں باہر آ گیا، 2 دفعہ پوچھا مجھے سمجھ میں تو آیا نہیں، میں آ تو گیا، میں نے کہا سوچتا ہوں خود اجتہاد کرتا ہوں حضرت کیا کہنا چاہتے ہوں گے، غلط کروں گا حضرت دیکھیں گے بھائی یہ غلط کیا تو دوبارہ بتائیں گے، ٹھیک۔ وہ آیا، اس نے کہا یار یہ تو میں بھی بنا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے جناب شروع کیا، 10 منٹ میں اس نے 2 صفحے بنا دی۔ میں نے کہا یار یہ کیا کیسے؟ لیکن 10 منٹ کے بعد مزے کی بات کی بجلی چلی گئی، میں نے کہا بھائی اب کیا ہوگا؟ کہتے یار کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، دوبارہ کروں۔ مجھے جب میں اس کو پڑھ رہا تھا نا مجھے وہ واقعہ یاد آیا، میں نے کہا وہ جو کہہ رہے یہ 2 صفحے ڈیلیٹ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، میں دوبارہ کر دوں گا، کوئی میرے لیے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو اس آدمی کو وہ چٹکی بجا کے اس نے مجھے 20 منٹ میں سارا کام دوبارہ کر کے ایڈجسٹ کر کے سیٹنگ کر کے جیسی وہ اوریجنل چیز تھی وہ مجھے بنا کے دے دی، اور حضرت نے دیکھا تو حضرت اس کو اپنے پاس نوکری پہ رکھ لیا، تجھے خبردار جو تو نے کیا تو ادھر آنا شروع کر، حضرت اتنا خوش ہوئے۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے لیے ایک عام آدمی کے لیے وہ کام دوبارہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج ریکوری کے سسٹم ہے، اور یہ جو کمپیوٹر سے واقف لوگ ہیں ان کے لیے کہتے ہیں یار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ایک سافٹ ویئر ڈالیں گے 4-5 منٹ میں یہ چیز واپس آ جائے گی، ان کے لیے یہ ریکوری کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اللہ کے لیے کوئی ریکوری مسئلہ ہے؟ قالوا تلك اذا قرۃ، وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فانما هي زجرۃ واحدہ، یہ ایک کلک ہے بس، فانما هي زجرہ، زجرہ کسے کہتے ہیں؟ فٹ بال کھیل رہے ہیں 90 منٹ گزرنے کے بعد ایک وسل بجتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ سارے کھلاڑی واپس چلے جائیں، ٹھیک ہے، پلیئر نے جناب 400 سکور بنا دیا لیکن امپائر نے انگلی اٹھا دی، اس کا مطلب ہے جاؤ اب تم آؤٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں زجرہ۔ وہ آخری آواز جو کہ چرواہا اپنے جانوروں کو واپس بلانے کے لیے لگایا کرتا تھا، اس آواز کو کہتے ہیں زجرہ۔ وہ جانوروں کو ادھر ادھر بہلانے پھسلانے کے لیے مختلف آواز لگاتا تھا،
لیکن جب وہ آخری زجرہ کی آواز لگاتا تھا، زجرہ ایک مخصوص آواز ہے، کوئی جانور چرائے وغیرہ نہیں، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا کہ چرواہا جب آخری آواز لگاتا تھا تو ایک لمبی سی آواز لگاتا تھا جس سے جانور سمجھ جاتا تھا کہ اب واپس چلنا ہے۔ اب وہ جانور چاہے پہاڑی کے اوپر ہے، چاہے وہ درخت کے اوپر چڑھا ہوا ہے، چاہے وہ دور ہے، وہ فوراً اپنے مرکز میں پہنچتا تھا، اور ایسے کہ آٹومیٹکلی وہ اپنے اس مقام پر پہنچتا تھا۔ چند منٹ کے اندر وہ چرواہا کی جہاں پر ڈنڈا اس نے گاڑا ہوتا تھا وہاں پر آ جاتا تھا۔ اس آواز کو کہتے ہیں زجرہ۔ اللہ نے قرآن میں اس زجرہ کا ذکر کیا، فإنما یہ زجرۃ واحدہ، یہ ایک ایسی آواز ہے کہ جس کے آواز کے لگتے ہی سب لوگ آٹومیٹکلی پہنچ جائیں گے۔ اس کی اتنی لمبی بات کا جواب یہ ہے کہ ہڈیاں پگھل جائیں گی اور ہم مٹی بن جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، وہ ایک پکار ہوگی، ایک پکار ہوگی۔ وہ کون سی پکار ہے؟ زجرہ، جو واپس بلانے کے لیے پکار ہوتی ہے، جو ایک آخری پکار ہوتی۔ فإذا هم بالساہرہ، اور سارے کے سارے زمین میں جمع ہو جائیں گے۔ ساہرہ کہتے ہیں کسی خاص مرکز میں جمع ہونے کو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ مرکز جو ہے وہ شام میں ہے، اور شام کی اس بستی کا نام ہی ساحرہ ہے، اس وجہ سے اسی جگہ کا نام یہاں پر ذکر کیا۔ اور بعضوں نے کہا نہیں جی میدان عرفات کے اندر جمع ہوں گے، اور ساحرہ کہتے ہیں زمین کے سائے کو، یعنی زمین کے 7ویں حصے کے بعد جو زمین کا سایہ بنتا ہے، یعنی زمین کے عرشے کے اوپر سب کے سب جمع ہوں گے۔ ساحرہ جیسے یہ زمین کا ظاہری حصہ ہے، تو زمین کے ظاہری حصے میں سارے کے سارے جمع ہوں گے۔ مرکز کوئی بھی ہو سکتا ہے، میدان عرفات ہو یا شام کی زمین ہو، بل جہاں بھی ہے۔ فإذا هم بالساہرہ، ساحرہ کا مطلب ہے ایک مرکز میں جمع ہو جانا۔ فإذا هم بالساہرہ، سارے کے سارے ایک مرکز میں جمع ہو جائیں گے، چاہے کسی کے ذرات کہیں ہیں، چاہے کسی کی راکھ کہیں ہے، چاہے کوئی لکڑی بن چکا، چاہے کوئی کچھ بن چکا۔ فإذا هم بالساہرہ، سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے صرف ایک پکار پر، کن فیکون، بس ہم کہیں گے ہو جاؤ تو سارا کا سارا ہو جائے۔ پروسیجر کیا ہوگا میں آپ کو بتا چکا۔ یہ یہاں تک ایک بات ہے۔ یہ دو مضامین یہاں کے سورہ والنازعات کے مکمل ہوئے۔ سورہ نازعات کا پہلا مضمون تھا قسموں کا، اور دوسرا مضمون ہے جواب قسم کا۔ تو یہ اللہ نے جواب قسم کے طور پر یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی، اور منکرین کو جواب دیا کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو یہ جواب ہے۔ اور پھر یہ بتایا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، جیسے یہ آپ کو کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرہ، آپ ان سے گھبراتے کیوں؟ هل اتاک حدیث موسیٰ، تو یہ موسیٰ کی خبر نہیں پہنچی؟ تو یہاں سے ایک مثال کے ذریعے سے اللہ اپنے پیغمبر کو سمجھا رہے۔ بڑا زبردست قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے قرآن میں حضرت موسیٰ کے قصے کو بیان کیا، اور اتنا بیان کیا کہ اس قرآن کے صرف 2 پاروں کے علاوہ ہر جگہ حضرت موسیٰ ہی موسیٰ ہے۔ ہمارے آقا کا ذکر قرآن میں کم ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر زیادہ ہے۔ دیگر انبیاء کا ذکر کم ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہر جگہ دی ہے، اس میں حضرت موسیٰ کی بے شمار جزئیات، کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بار بار بیان کیا۔ ایک دفعہ ایک واقعے کو سنا ہے، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، کیسے پیدا ہوئے وہ سارا قصہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اب فرعون نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر نکلوائی، پتہ چلا وہ جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ بنی اسرائیل کا پیدا ہوگا جو کہ اس تخت پہ قبضہ کر لے گا، فرعون کی سلطنت کو ختم کر دے گا، انہیں تخت پہ قبضہ نہیں کرے گا، فرعون کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے سارے بچے مارنا شروع کر دو۔ سلطنت اس کی ایسی مضبوط تھی کوئی مقابلہ نہ کر سکا، اور بچے مروانا شروع کیے۔ تو انہوں نے کہا بچے یہ سارے بنی اسرائیل والے مروا دو گے تو ہمارے پاس تو مزدور ہی نہیں رہیں گے۔ 4 سال تک بچے مروائے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے 1 سال کے بچے مرواؤ، 1 سال کے بچے چھوڑو۔ اور پوچھا کہ کون سے سال بچہ پیدا ہوا؟ اس نے کہا جی اس سالوں میں، یعنی کہ طاق عدد میں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ کہا ٹھیک ہے طاق عدد والے سارے بچے مروا دو اور جفت عدد والے بچوں کو چھوڑ دو۔ چنانچہ جفت عدد کے اندر پیدا ہوئے حضرت ہارون، اور طاق میں پیدا ہوئے حضرت موسیٰ، اور جو بھی بچہ ایسا پیدا ہوتا بنی اسرائیل والے کرتے تھے کہ اس بچے کا منہ بند کر دیتے تھے۔
کسی بھی طرح اس کے منہ میں کپڑا ڈال دیتے تھے، وہ سانس لیتا تھا ناک سے تاکہ اس کی آواز نہ آئے۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ نے چلانا شروع کیا اتنی زوردار آواز سے کہ وہ کپڑے کے اندر سے بھی وہ زوردار آواز باہر آ رہی تھی، اور فوجی ہر وقت گھومتے رہتے تھے یہ کیا ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 9 بچے ماں کی گود میں بولے، ان میں ایک حضرت موسیٰ بھی ہے، کہ ماں جو ہے حضرت موسیٰ کے چلانے سے پریشان ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری ماں، اللہ فرعون سے مجھے اور تجھے بچائیں گے۔ یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے او کما قال اس طرح سے ملتا ہوا جملہ بولا تو ماں کو تسلی ہوئی، اور پھر فاوحا ربک الی ام موسیٰ، اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کے دل میں کشف کیا اور کشف کیا کہ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ فالقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم ایسا کرو، ایک صندوق میں ڈالو اور صندوق کو تمہارے گھر کے باہر جو دریائے نیل گزر رہا ہے، تو ایسا تھا کہ پانی آنے کا سسٹم ایک بنایا ہوا تھا، ایک جگہ سے پانی آتا تھا دریائے نیل کا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اسی جگہ سے صندوق کو باہر نکال دیا کہ بچہ تو چپ ہونے والا نہیں ہے، لہذا اس کو نکالو یہاں سے، تو جو اسی صندوق میں ڈالا، اس صندوق میں ڈال کے بھیجا، اور آگے حضرت آسیہ وہ وہاں پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی کے کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو صندوق آیا، حضرت آسیہ نے نکلوایا صندوق، دیکھا تو دیکھتی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت ہو گئی۔ بہت تفصیلی قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ سے محبت ہوئی، جب محبت ہوئی تو بے قرار ہوئی، کہا ہماری اولاد نہیں ہے، فرعون سے کہا ہم اس کو بچہ بنا لیتے ہیں۔ فرعون بڑا زیرک تھا، سمجھدار تھا، اس کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ کر کیا رہے ہیں، اور وہ جانتا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے بچوں کو جنگلوں میں چھوڑاتے ہیں، اور وہاں کچھ کو تو جانور کھا جاتے ہیں اور کچھ زندہ بچ جاتے ہیں، تو یہ ان کی نگہداشت کرتے رہتے ہیں جہاں جھونپڑیاں ومپڑیاں بنائی ہیں، لیکن وہ کہتا تھا یہاں سے باہر چلے جائیں، پھر جہاں مرضی جائے وہاں میں کچھ نہیں کروں گا، میری سلطنت کے اندر کوئی بچہ نہیں رہے گا۔ اور اس نے یہ تعبیر بتائی کہ اسی سلطنت میں اس کی پروان ہونی ہے، اس نے کہا جو باہر چھوڑائے گا چھوڑا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، تو اس کو سمجھ تھی کہ جو زیرک اور سمجھدار آدمی ہوتا ہے وہ بچپن سے سمجھدار ہوتا ہے، جو بے وقوف اور ٹھلا اور نکما ہوتا ہے وہ عام طور پہ بچپن سے ہوتا ہے۔ محنتی آدمی، محنت انسان کے اختیار میں ہے، عقل اور شعور یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو جتنا دے، اور بعض مرتبہ محنتی آدمی کتنا آگے نکل جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے کچے ہوئے خرگوش کی کہانی سنی ہوئی ہے، جو ہماری کتابوں میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے چرائی ہوئی یہ کہانی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ میں اس طرف نہیں جا رہا۔ تو فرعون نے کہا کہ اگر یہ اتنا سمجھدار بچہ ہے تو ابھی سے سمجھدار ہوگا، چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ کو بٹھایا، ایک طرف ہیرے جواہرات رکھے اور ایک طرف جو ہے وہ انگارے رکھ دی، اگر تو یہ نبی ہوا تو سلیم الفطرت ہوگا، اور سلیم الفطرت ہونے کی وجہ سے یہ ہیروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اگر یہ نبی نہ ہوا، عام بچہ ہوا تو انگارے زیادہ چمکدار ہیں تو یہ انگاروں کو دیکھے گا اور انگاروں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں ہیروں کی طرف، تو اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جلدی جاؤ اور اس کو متوجہ کر دو آگ کے انگاروں کی طرف۔ چنانچہ حضرت جبریل اڑے ہیں، فرمایا کہ میں چند مقامات پر بہت تیزی سے اڑا ہوں، ان میں سے ایک یہ مقام ہے، اور میں نے حضرت موسیٰ کا ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کے میں نے انگاروں کے اوپر رکھا اور انگارہ اٹھا کے انہوں نے منہ میں ڈال لیا، اور پھر چیخے ہیں، تو پھر ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے، یہ تو اتنا سمجھدار نہیں ہے۔ اور پھر جب عورتوں کا امتحان لینے لگی بچے کو دودھ کون پلائے گا، تو امتحان لینے لگی تو حضرت موسیٰ کی خود ماں آئی، تو اللہ نے فرمایا لولا اربتنا علی امہا، اگر ہم اس کے دل میں اجنبیت نہ، دل کو باندھ نہ دیتے کہ آگے جو HR والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ دیکھ کے پہچان جاتے ہیں یہ نکما آدمی، اس کے چلنے کا اسٹائل کیا ہے، یہ کتنے قدم چل گیا ہے، دفتر کے اندر یہ کیسے داخل ہوا ہے، اس کے پڑھانے کا اسٹائل کیا ہے، اس کے لکھانے کا اسٹائل کیا ہے، اس کے بات کرنے کا انداز کیا ہے، HR والے پہچان لیتے ہیں، تو فرعون نہیں پہچان سکتا، وہ تو اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ تو فرعون خود دیکھ رہا ہے کہ کون عورت ہے جس کو دیکھ کے ماں والے جذبات آتے ہیں،
کہ بچہ اتنے دنوں سے دور ہے اور پھر بچے کو اچانک دیکھے گی تو کیا حال ہوگا۔ چنانچہ کہنے لگی ماں تو گئی، کہ وہ کہنے میں ڈر رہی تھی میں اپنے جذبات کو کیسے چھپاؤں گی، اور فرعون سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ لولا اربتنا، اگر ہم اس کے دل کو باندھ نہ کر حضرت موسیٰ کو اٹھایا تو ہم نے اس کے دل سے محبت کھینچ لی، کہ حضرت موسیٰ اس کے لیے ایسے ہو گئے جیسے ایک پتھر ہوتا ہے، جیسے ایک پتھر ہوتا ہے، اور کیا اس کو اٹھایا، حضرت موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر یہ ہوا کہ فرعون نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ، اس کو پرورش کرو، اس کا وظیفہ بھی ہم تمہیں دیں گے۔ جب باہر نکلی پھر حضرت موسیٰ واپس آئے، موسیٰ فرعون کے دربار میں رہنے لگے اور پھر فرعون کے سارے کام کرنے لگے، پورے 2 شہر آباد کیے۔ ابھی پچھلے کچھ عرصے میں کھدائی کے درمیان وہ شہر نکلے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنوائے تھے جب یہ فرعون کے غلام تھے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا اور فقضا علیہ، حضرت موسیٰ نے مکہ مارا، وہ وہیں پر مر گیا۔ حضرت موسیٰ وہاں سے بھاگے ہیں، جب بھاگے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جا کے پہنچے۔ حضرت شعیب کی بیٹیوں نے دیکھا، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، حضرت شعیب یہ کون گڑبڑ کر رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں نے دیکھا، اور جو ہے بچیوں نے کہا کہ اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں، 10 سال ملازمت کی، پھر ان کی ایک بچی سے شادی ہوئی۔ وہاں سے جب واپس ہوئے تو اللہ نے نبوت دے دی، راستے میں تھے نبوت دے دی، اللہ نے فرمایا کہ سیدھا مصر جاؤ، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ وہاں تو یہ گڑبڑ ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے مصر کی طرف۔ تو یہ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، اس مبارک اور پاکیزہ وادی کے اندر اس کے پروردگار نے اس کو پکارا، کیا کہا، اذهب الى فرعون، کہ تو فرعون کی طرف جا، انہ طغى، وہ سرکش ہو رہا ہے، فقل هل لك الى ان تزکى، اور تو اس سے، اور فقل اس کو کہہ، هل لك، کہ کیا تجھے یہ بات صحیح نہیں لگتی کہ تو پاک صاف ہو جائے، واهديك الى ربك فتخشى، اور تجھے تیرے پروردگار کی طرف ہدایت دی جائے اور تو ڈر جائے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرى، اور پھر اس کو ایک بڑی نشانی دکھائی۔ آپ جانتے ہیں ایک سانپ اور دوسرا وہ سانپ والی نشانی اور دوسرا ید بیضاء کی نشانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العزت کے قریب اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی تو اس کا بڑا دلچسپ قصہ قرآن میں کئی جگہوں پہ اللہ نے ذکر فرمایا، اور کہا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، وما تلک بیمینک، اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بلایا ہے نا، تو حضرت موسیٰ کو کیسے پتہ چل گیا یہ اللہ ہے؟ ہم نے اپنے استاد جی سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بلایا کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ میں تیرا پروردگار ہوں، اننی انا اللہ، اور انک بالواد المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو حضرت موسیٰ کو کیسے یقین آیا؟ وہاں تو پتھر بھی تھے، درخت بھی تھے، کوئی پیچھے چھپ کے بول رہا ہو، ایسا ہو سکتا نا اندر دیکھ۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ پہ جب وحی نازل ہوئی ہے تو یہ وحی حضرت موسیٰ نے کانوں سے نہیں سنی ہے، بلکہ ہاتھ بھی ان کے سن رہے تھے، پاؤں بھی ان کے سن رہے تھے، کمر بھی سن رہی تھی، آنکھیں بھی سن رہی تھی، کان بھی سن رہے تھے، اور اللہ کی آواز سننے میں جو نشہ ہے وہ میں اور آپ کا تصور بھی نہیں، تو ایک لمحے کو شبہ ہو ہی نہیں سکتا یہ کوئی اور ہے۔ اپنے محبوب کی آواز سنیں، اللہ کی پکار سنیں، اس میں لذت کیسی ہوگی؟ یار 2% کے گلوکار ہوتے ہیں جن کی آواز 10-15 سال کے اندر دوبارہ ٹین کا ڈبہ بن جاتی ہے، تو ان کی آواز سننے کے لیے لوگ بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ کی آواز کیسی ہوگی؟ اس سے کسی کو شک ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ ان کا سارا جسم سن رہا تھا، صرف کان نہیں سن رہے تھے، جیسے ہمارے صرف کان سنتے ہیں، ان کا سارا جسم سن رہا تھا۔ کہ اے موسیٰ، حضرت موسیٰ کی سب سے پہلی تربیت یہ کی، کیا تربیت کی کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی،
ولی فیہا، اتنی لمبی بات کر دی، پھر ڈرا کہ کوئی لمبی بات نہ ہو جائے، تو ولی فیہا معارب اخرى، اور بھی اس میں کام ہے تاکہ اللہ پوچھے تو میں بتاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے بات نہیں کرنی تھی، سمجھانا تھا۔ القھا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ڈال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نیچے ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ اتنا بڑا سانپ بن گیا، اور تسعیٰ بھی تھا۔ سانپ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ تیز بھاگتا ہے اور وہ زہریلا ہوتا ہے، اور جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز بھاگ نہیں سکتا اور وہ زہریلا بھی نہیں ہوتا۔ تو جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ تیز بھاگتا ہے اور زہریلا ہوتا ہے، لیکن یہ جو سانپ تھا یہ بڑا بھی تھا، تیز بھی بھاگ رہا تھا اور زہریلا بھی تھا۔ حضرت موسیٰ نے لگائی چھلانگ اور بھاگ، واللہ مدبرا، واللہ مدبرا کا مطلب ہے کہ سر نیچے ڈال، یہ بندہ ایسے تیز بھاگ سکتا ہے سر نیچے ڈال کے، اگر پیچھے دیکھ کے تیز بھاگے تو سپیڈ کم ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے لگائی چھلانگ، بھاگے وہاں سے۔ لا تخف موسیٰ، ڈر نہیں، خذھا، اس کو پکڑ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو، یہ سانپ ہے تو سانپ کو یہ دم سے نا ایک کپڑا پکڑا اور دم سے پکڑنے کی کوشش کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ ڈرو نہیں، آگے سے پکڑو۔ حضرت موسیٰ نے کپڑا ہاتھ پہ رکھا اور گردن سے پکڑنے کی کوشش کی، تو حضرت موسیٰ کا جو عصا تھا نا، جیسے یہ ہے نا ہماری دو انگلیاں، یہ وائے ہوتا ہے، وائے، تو یہ وائے جیسے یہ ہے اور نیچے ایک ڈنڈا تھا۔ حضرت موسیٰ کا عصا ایسے تھا، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ اس کو یہاں پہ ٹکاتے تھے، بغل کے نیچے ٹکاتے تھے اور اس طرح ہاتھ کر لیتے تھے، اور اسی سے جھاڑیوں کو پکڑ کے توڑ کے نیچے کھینچ لیا کرتے تھے۔ اس کو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں سانگا، جس کو پنجابی پتہ ہو اس کو سانگا کہتے ہیں، کہ اس کے ذریعے سے لکڑیاں آسانی سے اٹھا کے پھینکی جا سکتی ہیں۔ ہم کرتے رہے تو وہ دونوں چیزوں میں لکڑیاں اڑس لی جاتی ہیں اور اڑس کے اوپر اٹھایا جاتا ہے، بڑی آرام سے 10 کلو 15 کلو لکڑی اٹھائی جاتی ہے اس قسم کے عصا سے۔ بکرے چلانے کے لیے اس طرح کا عصا ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا جو 10 سال تک جو عصا استعمال کیا تھا، اللہ نے 1 سیکنڈ میں اس کو سانپ بنا کے دکھایا کہ دیکھو ہمارے حکم سے ہوتا ہے، تمہارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال۔ حضرت موسیٰ نے جب منہ میں ہاتھ ڈالا تو دوبارہ عصا بن گیا۔ اللہ، تو دوبارہ وہ عصا بن گیا، اللہ کے حکم کا یقین ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے جو اللہ ان کو بار بار کہتے ہیں، ورنہ کوئی اور نبی ہوتا تو اللہ ایک دفعہ کہتے دوسرا نبی چپ کر کے عمل کر لیتا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، اور لاڈلا بچہ نا کسی بات کو بھی ماں باپ سے منوا لیتا ہے، وہ ماں باپ کی چلنے نہیں دیتا، اپنی چلواتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے۔ اور پھر دوسرا کہ اپنے بغل میں ہاتھ ڈالو، تو وہ بغل میں ہاتھ ڈالو تو وہ اتنا چمکیلا ہاتھ بنا کہ جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے، تو فیضا بیضاء، وہ من غیر سو، ایک تو سفید ہوتا ہے نا جو کہ برس کی وجہ سے ہوتا ہے، من غیر سو، یہ وہ سفید ایسا ہوا کہ اس میں کوئی برائی نہیں تھی اور وہ چمک رہا تھا، تو ید بیضاء، اس کو ید بیضاء کہتے ہیں۔ تو یہ 2 نشانیاں تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بھی نشانیاں تھیں جیسے کہ تورات نازل ہونا، اس طرح اور بھی نشانیاں تھیں کہ جو مانتے نہیں تھے ان کے کھانوں میں مینڈک پیدا ہونا شروع ہو گئے، جو مانتے نہیں تھے ان کے پانی میں خون شامل ہونا شروع ہو گیا، پھر ان پہ کھٹمل کا عذاب، پھر ٹڈیوں کا عذاب، اور بھی نشانیاں تھیں، لیکن یہاں پر 2 نشانیاں تھیں۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، یہ 2 بڑی نشانیاں تھیں، بقیہ چھوٹی نشانیاں تھیں۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر واپس مڑا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، اور لوگوں کو جمع کیا اور پکار لگائی۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی قید میں پکڑ لیا، اس کے اندر ڈرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ، جو کہا ہے سنا ہے، لکھنے والا سننے والا کی محتاج ہے، اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ تیرے پیارے کا قصہ شروع کیا ہے، تیرے پیارے کا ذکر شروع کیا ہے،
تیرے کلام سے شروع کیا ہے، تیرے محبوب کے کلام سے شروع کیا ہے، اللہ اس کو برکت والا بنا دیجیے، اے اللہ اس کی برکت، اس کا فیضان اللہ ہم سب کو عطا فرمائیے، اس کی برکت سے اپنے تعلق کی دولت ہم سب کو عطا فرمائیے۔ ہمیں جو لوگ پریشان ہیں اللہ، کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، تکالیف کو دور فرما دیجیے، اپنے فضل کی رحمت، اپنے فضل کی بارش کرتے ہیں، اپنی رحمت کی بارش کرتے ہیں، اے اللہ اپنا رحم ہم سب پر بارش کی طرح برسا دے، اپنا فضل ہم سب پر بارش کی طرح برسا دے، اللہ ان اعمال کو معاف کر دیجیے جن کی وجہ سے روز قیامت شرمندگی ہو، اپنے ماں باپ کے سامنے شرمندگی ہو، اپنے مشائخ اساتذہ کے سامنے شرمندگی ہو، تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو، دیگر انبیاء کے سامنے شرمندگی ہو، لوگوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، یاروں کے سامنے، اے اللہ ماں باپ کے سامنے شرمندگی ہو، ان اعمال کو معاف کر دے، ان اعمال کی شر سے بچا لیجیے، ان اعمال کی لذتوں سے بچا لیجیے، ان اعمال کی برائیاں ہمارے دل میں اتار دیجیے، جما دیجیے، بسا دیجیے، اے بالغ اپنا خصوصی رحم و کرم اس قرآن کے صدقے عطا فرمائیے، اس قرآن کی برکتیں سارے محلے میں پھیلا دیجیے، اے اللہ سارے عالم میں نشر فرما دیجیے، اے اللہ سارے ملک اور اے اللہ بستی بستی میں قرآن کا چرچا فرما دیجیے، اے اللہ ہم قرآن سے دور ہو چکے، یہ چھوٹی سی کوشش ہے قرآن سے آگاہ کرنے کی کہ قرآن میں کیا کیا اللہ نے کہا ہے، اللہ اس کو سمجھنے والا بنائیے، اللہ وہ حکمت والی زبان دے دیجیے، وہ حکمت والا علم دے دیجیے، اللہ میں وسعت اور گہرائی عطا فرما دیجیے، اے اللہ علم کو سمجھنے والا، اس کی قدردانی کرنے والا بنا دیجیے، اللہ ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائیے، جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو لوگ جہاں کہیں اسپتالوں میں بیمار ہیں، گھروں میں بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے، جو نہیں کہہ سکے کہنا چاہتے تھے، اے اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما دیجیے، سب کی حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کی حاجات کو پورا فرما دیجیے، اللہ سب کی تکالیف کو دور فرما دیجیے، سب کی پریشانیوں کو حل فرما دیجیے، اس قرآن کی برکت سے حل فرما دیجیے، میرے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے، اللہ میرے ملک کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما دیجیے، اللہ والے نیک حکمران عطا فرما دیجیے، اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی قبول فرما لیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی قبول فرما لیجیے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، ان کے اندر کے شر سے حفاظت فرمائیے، بیرونی شرور سے حفاظت فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا